سب سے پہلا سوال تھا جی کہ آپ پر جو حملہ ہوا آپ نے اس کا ذمہ دار یا الزام آپ نے جو لگایا وہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب اور ایک انٹیلیجنس ایجنسی پر۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا تو خان صاحب نے اس کے بارے میں کیا جواب دیا؟ خان السلام علیکم پاکستان، انڈیا اور انڈیا سے باہر جہاں سے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو اپنے چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ آج خان صاحب کا جو لیٹسٹ انٹرویو آیا ہے وہی میں آپ کو سناؤں گا، بتاؤں گا کہ کیا سوالات کیے گئے اور کیا جوابات دیے خان صاحب نے۔ سب سے پہلا سوال تھا جی کہ آپ پر جو حملہ ہوا آپ نے اس کا ذمہ دار یا الزام آپ نے جو لگایا وہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب اور ایک انٹیلیجنس ایجنسی پر۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ خان صاحب سے یہ سوال کیا گیا تو خان صاحب نے اس کے بارے میں کیا جواب دیا؟ صاحب نے کہا کہ میں نے 2 مہینے پہلے اس کا پلان کیا تھا لانگ مارچ کا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ لانگ مارچ شروع کروں گا۔ تو میں 24 سپٹمبر کو پبلک میں آیا اور میں نے سپیچ کی۔ یہ کوئی مجھے مارنے کی کوشش آج نہیں کی گئی، کہا کہ یہ اس وقت سے سازش کی جا رہی ہے جس وقت سے مجھے حکومت سے نکالا گیا تھا۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میری پارٹی اب ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اصل میں کیا ہوا پھر اس کے برعکس ہو گیا۔ عوام نے کافی سخت عوام کا رد عمل تھا اور ہماری پارٹی اور زیادہ ابھر کے سامنے آئی۔ خان صاحب نے کہا کہ حقیقت میں پھر ایسا ہوا کہ جو 2 پارٹیاں تھی 30 سالوں سے ہمارے اوپر مسلط تھی وہ دوبارہ سے مسلط ہو گئی، لیکن عوام نے سخت رد عمل اس پہ دیا اور ہماری پارٹی کو اور زیادہ مقبولیت حاصل ہو گئی۔ اب بیک کی جو کہ صحافی تھی اس نے سوال کیا کہ نہیں خان صاحب، میں نے یہ نہیں پوچھا آپ کی پارٹی ابھر کر آئی یا کیا ہوا، میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں؟ تو خان صاحب نے واپس جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیں، اس پاکستان میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں پس منظر ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتی، آپ کو نہیں پتا کہ ادھر کیا چل رہا ہے۔ خان صاحب نے بتایا کہ 2 مہینے پہلے ایک ایجنسی نے ایک ویڈیو تیار کی جس پر میرے اوپر الزام لگایا گیا توہین مذہب کا، اور خان صاحب نے ایک صحافی کا نام بھی لیا کہ اس صحافی نے اس ویڈیو کو لے کے کہا کہ خان صاحب نے لوگوں کے دلوں کو یا لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے مریم صاحبہ کے لیے بھی، مریم صفدر صاحبہ کے لیے بھی کہا کہ وہ جب جاتی ہیں ٹیلی ویژن پہ تو بتاتی ہیں کہ خان صاحب نے مذہبی جذبات لوگوں کے مجروح کیے ہیں۔ اچھا جی، صحافی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو الزامات لگائے ان کو تو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا گیا، جارحانہ انداز میں مسترد کر دیا گیا۔ اس ساتھ ہی ساتھ صحافی نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو انہوں نے تو ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی صحت کے لیے دعا بھی کی۔ تو پھر تیسری بات صحافی نے پوچھی کہ جس شخص کی جو ویڈیو آئی ہے اس کے بارے میں ہم تو تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن اس شخص نے کہا ہے کہ یہ لوگوں کو خان گمراہ کر رہا تھا اس لیے میں نے اس پہ اٹیک کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تو دیکھیں، بات سنیں، جب حملہ ہوا تو ایک شخص نہیں تھا، یہ جس کا ویڈیو جس کی آئی ہے یا جس کا بیان آیا ہے یہ نہیں تھا، 2 شخص تھے۔ اس نے وہاں سے اٹیک کیا جب کنٹینر کے ساتھ سے، تو عوام سے لوگوں نے، ایک شخص نے اس کو پکڑ لیا، اس کی کہ پسٹل کو پکڑ لیا اور اس کا رخ موڑ دیا، جس کی وجہ سے میں بچ گیا، نہیں تو میری جان جا سکتی تھی۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ میری جان جا سکتی تھی، میں ختم ہو چکا ہوتا اگر وہ شخص اس شخص کو نہ پکڑتا تو۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ویڈیو آئی ہے تو یہ پردہ ڈالنے کی، پردہ پوشی کی جا رہی ہے، میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ آزادانہ تحقیق ہو اور مناسب طریقے سے تفتیش کی جائے، تو پھر کچھ اور آئے گا، اس ویڈیو کے پس منظر میں کچھ اور ہیں، تو اس لیے آزادانہ تحقیق کی جائے۔ پھر صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے جو رجیم چینج آپریشن آیا تو آپ نے امریکہ کو اور دیگر اداروں پر اس کا الزام لگایا، تو آپ نے واپس اقتدار میں آنے کے لیے یہ سب کیا؟ تو دیکھیں، خان صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری پارٹی پہلے سے اتنی مقبول ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی پر الزام لگائیں۔ خان صاحب نے کہا کہ میں نے جن 2 شخصیات پہ الزام لگایا، شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب، تو خان صاحب نے پھر ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی سنایا کہ ایک عوامی ہجوم پر جب گولیاں چلائیں گی تو کس طرح سے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اور شہید کیا گیا۔ تو
تو یہ کوئی آج پہلی بار پاکستان میں نہیں ہوا۔ خان صاحب نے کہا کہ مجھے نائل کرنے کے لیے مکمل کوشش کی گئی۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسی کا جہاں تک تعلق ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا۔ خان صاحب نے کہا کہ میں 3 سال پہلے رہ چکا ہوں حکومت میں، پاور میں تھا، تو میرا بھی رابطہ ہے، مجھے سب معلوم ہے کہ کس طریقے سے کن چیزوں کو ترتیب دیا گیا ہے۔ پھر بیکی نے سوال کیا کہ میڈیا پابندیوں کے حوالے سے، تو خان صاحب نے کہا کہ اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی، یہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے ذکر کیا ارشد شریف صاحب کا، کہ جن کا ایک تفتیشی صحافیوں میں سے سر فہرست تھے اور ایک نامور صحافی تھے، کہ ان کو کس طرح سے پاکستان سے دبئی جانا پڑا، دبئی سے کینیا گئے، وہاں ان کو قتل کر دیا گیا۔ خان صاحب نے ان کے بارے میں بھی بتایا اور اعظم سواتی صاحب کے بارے میں بھی بتایا کہ ان پر تشدد کیا گیا اور ان کو برہنہ کیا گیا تھا۔ یہ کچھ خلاصہ تھا، کچھ چند باتیں تھیں انٹرویو کی جو خان صاحب کا ہوا اور بیکی نامی جرنلسٹ نے کیا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ کو بتایا، چند چیزیں میں نے نوٹ کی اور آپ تک پہنچائی۔ آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔